بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کروں گا وہ میرا موضوع ہے اور آج کا ٹاپک ہے اس ویڈیو کا روزوں کی قضاء کا بیان۔ روزوں کی قضاء کا بیان۔ تو سب سے پہلے اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن روزوں کی قضاء کرنا ضروری ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، وہ کون سے روزے ہیں۔ تو وہ 3 طرح کے روزے ہیں کہ ان کی قضاء کرنا واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، بلا عذر کے کوئی فرض روزہ چھوڑ دیا، جیسے رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، تو بلا عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کی قضاء کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ یہ واجب معین کے روزے نہیں رکھے۔ واجب معین کے روزے کون سے ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ تو بلا عذر فرض روزے چھوڑ دیا کسی نے یا واجب معین کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کی قضاء کرنا واجب ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ عذر کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ گیا، عذر کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ دیا تو اس کی بھی قضاء کرنا کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم ہے کہ روزہ رکھ کر کسی وجہ سے توڑ دیا، صحیح ہے۔ ایک انسان نے روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس کا روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا یا ٹوٹا نہیں لیکن اس نے خود توڑ دیا تو ایسے روزوں کی بھی قضاء کرنا واجب ہوتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کے روزے ہیں، ان کی قضاء کرنا واجب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ قضاء کب کرنی چاہیے، روزوں کی قضاء کب کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں، روزوں کی قضاء کا ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے، جب بھی ٹائم ملے انسان کو روزوں کی قضاء کر لینا چاہیے، اور لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے روزوں کی قضاء کر لے، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ کہ کس ٹائم اس کی زندگی کا اختتام ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کیا روزوں کی جو قضاء ہے کہ کسی بندے نے اگر مثلا اس کے 5 روزے رہ گئے تھے یا کسی کے 10 روزے رہ گئے تھے یا اس سے زیادہ روزے رہ گئے تھے، تو وہ جب اس نے روزوں کی قضاء کرنی ہے کیا سب کو ایک ساتھ یعنی مسلسل لگاتار روزے رکھ کے قضاء کرے یا بیچ میں فاصلہ کر کے وقفہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں طرح سے جائز ہے کہ اگر کوئی شخص وہ لگاتار سارے روزوں کی یعنی ایک ہی ٹائم پہ مسلسل وہ قضاء کر سکتا ہے تو وہ اس طریقے سے بھی کر لے، اور اگر کوئی درمیان میں دنوں کا فاصلہ کر کے قضاء روزے رکھنا چاہے تو وہ اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں دونوں صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ اگر ایک بندہ تھا، اس نے پچھلے سال جو رمضان آیا تھا مثلا اس کے روزوں کی قضاء کرنی تھی، تو اس میں پورا سال گزر گیا اور ان روزوں کی قضاء نہیں کی اور آئندہ سال آ گیا یعنی اگلا رمضان آ گیا، تو اب وہ پہلے کون سے روزے رکھے؟ کیا وہ پہلے قضاء جو روزے رہ گئے تھے وہ رکھے یا جو اب رمضان کا مہینہ آ گیا دوبارہ سے اس کے روزے رکھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے جو اس رمضان کے روزے ہیں وہ رکھے گا، پھر جب وہ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو اس کے بعد وہ پچھلے سال کے رمضان کے روزوں کی قضاء کرے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ کیا اگر کسی شخص نے نفلی روزہ رکھا اور نفلی روزہ رکھنے کے بعد اس روزے کو توڑ دیا تو کیا اس نفلی روزے کی قضاء ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو، نفلی نماز ہو یا نفلی روزہ ہو تو وہ اس کو شروع کرنے سے پہلے تو نہ نفلی نماز پڑھنا واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اور نہ نفلی روزہ رکھنا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ لیکن جب نماز اور روزہ نفلی کسی نے رکھنا شروع کر دیا یعنی نماز پڑھنا شروع کر دی، نفلی نماز یا نفلی روزہ رکھ لیا، پھر اس کے بعد اگر کوئی روزہ توڑے گا نفلی روزے کو یا نماز کو تو اس کی قضاء کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے، یعنی اس کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نفلی چیز ہوتی ہے نفل یعنی شروع کرنے سے پہلے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے وہ چیز نفلی ہوتی ہے، لیکن جب وہ عمل شروع کر لیا گیا تو اس کے بعد اس کو اختتام تک پہنچانا یعنی اس کو پورا کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیے اگر کسی نے روزہ رکھا نفلی اور بعد میں اس کو توڑ دیا تو لہٰذا اس کی قضاء کرنا اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ وہ روزوں کی قضاء کر ہی نہیں سکتا، اس کا طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا کہ وہ اس کو امید ہی نہیں ہے کہ یعنی کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ آئندہ بھی ہوگی کہ میں روزے رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص اتنا بیمار ہو گیا اور ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آئندہ مجھے اس بیماری سے صحت نہیں مل سکتی اور اس بیماری کے ساتھ میں روزے رکھنے کی اس میں طاقت نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں وہ بوڑھا شخص اور ایسا بیمار شخص روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ فدیے کا ذکر آیا تو فدیہ کتنا ہوتا ہے، روزوں کا فدیہ وہ کتنا ہوگا؟ تو اگر
کوئی شخص جو ہے روزوں کا فدیہ دے گا، یعنی اتنا بڑا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اور یہ ایسا کوئی بیمار ہے کہ اب اس کو بیماری سے امید نہیں ہے کہ اس کو شفا ملے اور وہ ٹھیک ہو سکے، تو اور یعنی کہ اس بیماری میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس صورتوں میں یہ دونوں شخص فدیہ دے سکتے ہیں روزوں کا. تو اتنا فدیہ ہوگا تو گندم کے لحاظ سے پونے 2 سیر، گندم کے لحاظ سے پونے 2 سیر جو ہے وہ اس کی فدیہ کی مقدار ہوگی. اور اگر جو ہے نا وہ جو کے لحاظ سے ہوگا تو 3.5 سیر، صحیح ہے، 3.5 سیر جو اور پونے 2 سیر گندم، یہ فدیہ کی مقدار ہے. اگر کوئی شخص یہ نہیں دینا چاہتا، اس کی قیمت دینا چاہتا ہے، تو وہ 3.5 سیر جو اور پونے 2 سیر گندم کی جو ہے وہ قیمت بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. یا ان کی قیمت کے برابر کوئی اور غلہ خرید کر، مثلا جیسے چاول باجرہ وغیرہ خرید کر وہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد سوال ہے کہ اگر ایک شخص تھا، اس کے ذمہ کچھ روزے تھے، لیکن وہ ان روزوں کی قضا نہیں کر سکا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا کوئی دوسرا آدمی اس کی طرف سے اس کی قضا روزے اس کے مرنے کے بعد رکھ سکتا ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص تھا وہ مر گیا، اس کے ذمہ روزوں کی قضا تھی، تو اس کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے روزے رکھ لے تو یہ جائز نہیں ہے، اور نہ اس طریقے سے قضا ہوگی، بلکہ وارثین کے ذمہ بس یہ ہوگا کہ وہ اس کے روزوں کا فدیہ دے دیں، یہ جائز ہوگا، ٹھیک ہے جی.